کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْر، وہ اب خیر پاکستان میں ڈلنے والی ہے. اس کے ساتھی جو ہے نا وہی آستینوں والے لوگ، وہ بھی یہ سمجھ چکے ہیں، ان کو یہ سمجھایا جا چکا ہے کہ یار عوام کو کسی طریقے سے لیفٹ. عمران خان جو ہے وہ ڈٹا ہوا تو ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی فلانا اس سے بات نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے وہ باہر نہیں جا رہا، وہ تو منتیں کر رہا ہے. ایسا کچھ نہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یار اے تے انہوں نے تو اللہ بھی نہیں پوچھتا، اے تے مردے بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں پارٹی بنائے، ایسا اپروچ رکھے اپنے لوگوں کا کہ لوگ اسٹریٹ اوے عمران خان تک اپروچ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج کچھ سیاسی باتیں کرنی ہیں اور باتیں کرنی ہیں بلاول صاحب کی بھی اور خان صاحب کے حوالے سے بھی. بلاول صاحب کا بڑا اہم بیان آیا ہے، اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا سر. اچھا سر، بلاول صاحب کا ایک بیان آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی، بلاول بھٹو صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے سسٹم پر تنقید ہو رہی ہے جو کہ ٹھیک ہے، ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جیسا چل رہا ہے چلنے دو. ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں، نہ وفاق میں نہ حکومت میں، نہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سب ٹھیک کر دیں گے. دیکھیں جی میری بات سنیں، کیا خوبصورت بات ہے. بارش زیادہ ہوتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. بالکل، یہ ہمارے بہرحال مفکرین ہیں، ہمارا فیوچر ہے، ہماری قوم کا مستقبل ہے. آپ کہیں، میں تو نہیں کہتا. قوم کا مستقبل اللہ نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. یہ بھی اچھے لوگ ہیں، مگر یہ کہ ان کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ جب تک آپ کنیکٹ نہیں نہ کریں گے اس چیز کے ساتھ، جو چیز ہو رہی ہے آپ کو اس کا درد محسوس نہیں ہوگا. اشفاق احمد مرحوم، ان کی کتاب میں بھی پڑھا ہم نے، اور میں خود اس جگہ پہ جاتا بھی رہا ہوں. نور والوں کا ڈیرا ہے انفینٹری روڈ پہ. تو اشفاق احمد صاحب جاتے تھے، اور بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، یہ سب اس ڈیرے پہ بیٹھتے تھے جا کے. بابا جی تھے نور والے. میں بہت چھوٹا تھا تو پنجابی کی ایک وہ ہے مثال، بچہ بیمار ہو گیا، چونڈی لوان جا رہے ہیں، اچھا، یا دم کروانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں لے کے ہمارا گھر بالکل قریب تھا. تو یہ لوگ بھی وہاں پہ آتے تھے. تو وہاں پہ ایک دفعہ، یہ اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں، ایک شخص آیا وہاں پہ اپنی بیٹی کو لے کے. اس بچی کو نا آبلے تھے اسکن کے اوپر. اچھا، پھنسیاں، پھوڑے اور آبلے. اچھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے آ کے نا، وہ آدمی نے کہا کہ جی میری بیٹی کو سخت تکلیف ہے، تو اس کا کچھ کر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، دم کر دیں. تو بابا جی نے دیکھا بچی کو، تو کہنے لگے کہ تو نا 2 دن کے بعد آ. کہنے لگا جی بچی کو بھی تکلیف ہے، تو میں تینوں کہا نا کہ 2 دن تو بعد آ، 2 دن تو بعد آ. بابا جی غصے میں نہیں آتے تھے، بڑے ٹھنڈے بندے تھے. خیر وہ بندہ چلا گیا. تو اشفاق صاحب نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ، مطلب پنجابی میں انہوں نے کہا تسی انہوں واپس کر دیتا. تو بابا جی نے کہا کہ دیکھ بھائی پتر، جب تک میں وہ تکلیف محسوس نہیں کروں گا، میں اس کے لیے دعا کیسے کروں گا. بابا جی اللہ والے تھے. 2 دن کے اندر ان کے جسم پہ بھی ویسے ہی پھوڑے، پھنسیاں، آبلے نظر آئے. انہوں نے پھر دعا کی. تیسرے دن یا چوتھے دن وہ بندہ آیا، اس نے کہا بابا جی تسی دعا کی تھی سے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی. تو بات یہ کہ یہ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھنے والے لوگ. جب تک یہ جڑیں گے نہیں عوام کے درد کے ساتھ. بھائی دیکھو میری بات سنو، جب انہوں نے ووٹ لینا ہوتا ہے، کس طرح یہ جھولیاں پھیلا کے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، کوئی بھی ہو، چاہے اس میں پی ٹی آئی ہو، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ انٹچیبلز بن جاتے ہیں. ان کی طرف کوئی اشارہ بھی کرے تو اس کو اڑا دینے کا حکم ہوتا ہے. یہ کیسے پبلک سرونٹس ہیں؟ یہ ایسے ہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میرے پاک پروردگار نے، اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْر، وہ اب خیر پاکستان میں ڈلنے والی ہے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں، تو یہ چیزیں آپ کو کچھ عرصے تک تو سنائی دیں گی، اس کے بعد ایسی چیزیں آپ کو نہ دکھائی دیں گی نہ سنائی دیں گی. یہ لکھ لیجئے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اچھا سر، خان صاحب جو ہے نا بڑے شدید غصے میں ہیں اس ٹائم پہ. اب وہ جو صاحب جو پنڈی والا احتجاج تھا
اس کے اوپر عوام واپس ہوئی, کینسل کروایا اس کو, جو کچھ بھی تھا. اور اب جو سا حکومت کی طرف سے جو سا نا سنجانی جلسے کی جو وہ تھے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف نا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کہ اب یہ کیا مقدمہ ہوگا اور مقدمے کا فیوچر کیا ہے, کیا ان کے اوپر کوئی دفعہ لگے گی یا کوئی اندر شندر پھر گرفتاریاں ہوں گی؟ مقدمات تو بنائیں گے ان کے اوپر, اور ٹھیک ہے, ظاہر ہے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے, وہ یہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں لوگ کتنے سگے بنے ہوئے عمران خان کے. یہی عمران خان حکمران تھا تو یہی پبلک کہتی تھی اس سے پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی. بالکل. آج سگے بن کے پوچھتے ہیں ایسٹرولوجرز کو, کہتے ہیں تم لوگ تو رہ گئے ہو, تم نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, تم لوگ یہ بتا ہی نہیں سکے عمران خان کب باہر نکلے گا. تاریخ دو, تو آپ بتا دو. تاریخ دے دو. عمران خان نے جو تھا پیٹرول پتہ نہیں 160 کیا یا کتنا ہوا تھا, 100-150 اس طرح چیخیں مارنی شروع ہو گئی تھی پبلک. آج عمران خان کے سگے بنے ہوئے ہیں کہ جی اچھا باہر آ جائے گا, کیا کر لو گے تم لوگ؟ پھر وہی مہنگائی کا رونا. اور پھر یہ لوگ جب باہر بھی آئیں گے, آپ کا کیا خیال ہے, یہ کوئی بیچ میں لوگ ہمارے آ کے بیٹھا کریں گے کہ آؤ جی بیٹھو بات کرتے ہیں. چلو عمران خان کا تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ سادہ منش آدمی ہے, وہ میاں جی کی دال بھی کھا لیتا ہے جا کے, ٹھیک ہے, وہ ٹرک پہ سو بھی جاتا ہے. تو جو عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں نا, عمران خان کو چاہیے ان کو واچ کرے. یہ وہ لوگ ہیں جو پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بالکل. پبلک نے سیدھا کیا نا, ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی چیزوں کا, اس کی غیر موجودگی کا. بالکل. عمران خان کو چاہیے اگر قدرت آپ کو موقع دے رہی ہے تو آپ نا لوگوں کے بیچ میں بیٹھے, آپ چلیں پروٹوکول کے بغیر, پھر ہم مانیں گے کہ آپ پبلک کے آدمی ہیں. بالکل. چلیں ہم مانتے ہیں جی آپ شروع میں آ جاتے ہیں, اللہ اگر آپ کو موقع دیتا ہے آپ تھوڑا عرصہ اپنا وہ رکھ لیں, سیکیورٹی رکھ لیں کہ جی آپ کی دشمنی ہے, مگر آپ کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی اٹھے اور آپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکے. یہ کیا ہے کہ جناب پہلے سیکٹری کے پاس جاؤ, پھر اس کے سیکٹری کے پاس جاؤ, پھر تیسرے سیکٹری کے پاس جاؤ, پھر ایسے گمو اتنی دیر میں فوت ہو جاؤ. عمران خان تک پہنچ, فائل کہاں سے کہاں لے کے پھرتے رہو بس. عمران خان کو چاہیے کہ اگر قدرت آپ کو موقع دے رہی ہے, دیکھیں جو زبان خلق ہوتی ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے. وہی لوگ جو آپ کے خلاف تھے آج وہی لوگ آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں, تو آپ کو عقل اور ہوش کے ناخن اب لینے ہیں کہ جناب اب ملک کو کدھر لے کے جانا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا خان صاحب کہہ رہے ہیں جی اب میں ڈٹ گیا ہوں عدلیہ کے حق کے لیے, اب یہ کیا ڈٹے رہیں گے اسی طرح, یا پھر ہو سکتا ہے کہ بیک فٹ پہ آ جائیں گے؟ جو عمران خان ہے سیاستدان, ٹھیک ہے, وہ جہاں پہ دیکھے گا نا کہ کوئی مارجن ہے, سیاستدان بھی ہے کرکٹر بھی ہے, وہ ہاف والی کو چھکا بنا کے کھیل سکتا ہے. بالکل. یا پھر وہ اس کو یارکر سمجھ کے بولڈ بھی کر سکتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اس نے وہ بلاک ہول کے اندر ہی بال ڈالنی ہے نا. بالکل. تو بھائی عمران خان جو ہے وہ ڈٹا ہوا تو ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی فلانا اس سے بات نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے وہ باہر نہیں جا رہا, وہ تو منتیں ہی کر رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ جو لوگ ہیں چاہ رہے ہیں کہ بات کریں, اب وہ بات نہیں کر رہا. اس کو پتہ چل چکا ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے, وہ اب عوام کے بیس کے اوپر کھیل رہا ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کی بات اب ختم ہو گئی, عوام کی بیس کے اوپر کھیل رہا ہے. اور اس کے ساتھی جو ہے نا وہی آستینوں والے لوگ, وہ بھی یہ سمجھ چکے ہیں, ان کو یہ سمجھایا جا چکا ہے کہ یار عوام کو کسی طریقے سے لیفٹ رائٹ کرو. ابھی آپ نے دیکھا پنڈی میں جو ہوا, میں کسی کا نام نہیں لیتا, ایک بندہ بہت آگے بڑھ کے باتیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے, بالکل. وہ بندہ آپ کو نظر آیا اس میں؟ نہیں. ٹھیک ہے, بڑی اس نے جناب اس کی میمز بنتی ہیں, بڑا کدھر تھا وہ پنڈی میں. تو یہ عمران خان کو سوچنا چاہیے, پرانے ساتھی جو اس کے بیچارے سڑ رہے ہیں اندر, ان کو نکالنا چاہیے اور از سر نو تشکیل کرے اپنی پارٹی کی. ایسی پارٹی بنائے, ایسا اپروچ رکھے اپنے لوگوں کا کہ لوگ اسٹریٹ اوے عمران خان تک اپروچ کر سکیں. ٹھیک ہے, عمران خان 24 گھنٹے ہر ایک کے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتا, مگر لوگوں کو ڈھارس اور تسلی ہونی چاہیے کہ ہاں یار اب اگر ہم جا رہے ہیں تو ہم صحیح طرف جا رہے ہیں. 8 فروری کو لوگوں نے ویسے بتا تو دیا ہے, بالکل. سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے, جن کو نہیں سمجھ آنی ان کو قیامت کے بعد بھی سمجھ نہیں آنی. اچھا اب یہ خان صاحب کے کب تک ہے کہ خان صاحب باہر واپس آتے اپنی, آپ نے پھر وہی سوال کر دیا. اچھا اس کو باہر لا کے کرنا کیا ہے آپ نے؟ اندر سے تو باہر آپ پہلے سوچیں نا اس کا آنے کا, کہ بھئی وہ
کیا 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 پاپڑ بیلے گا تو آئے گا. دو چیزیں پاپڑ بیل رہے ہیں نا وہ. اس سے دو چیزیں ہو جاتی ہیں نا کہ خان صاحب کے آنے کے بعد یہ حکومت رہے گی کیا نئی حکومت بنے گی. اکتوبر بہت بھاری ہے حکومت کے لیے, نکال گئے تو اللہ وارث ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے, اور نہیں نکالے تو پھر بھی اللہ وارث ہے. اسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ابھی نہیں ہے. اکتوبر بھاری مہینہ ہے کیونکہ گرہن ہمیشہ وزن ہوتا ہے گورنمنٹس کے اوپر, کوئی بھی گورنمنٹ ہو. اور پھر کمر در اقرب کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو میں نہیں اس کو سمجھتا کہ وہ بوجھ بھار اس کا سہار سکے. گورنر راج کے پی میں لگ سکتا ہے اس ٹائم پہ پاکستان میں جی کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا واچ کر رہا ہے حکمرانوں کو. آخری مہلت چل رہی ہے, اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے. اچھا لوگ کہتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, یار اے تے انہوں نے تو اللہ بھی نہیں پوچھتا, اے تے مردے بھی نہیں, لوگ کہتے ہیں بالکل تنگ آ کے. بالکل اب وہ والا سین ہے, اب آپ دیکھیں گے کہ کون کہاں پہ کھڑا اللہ تعالیٰ کرتا ہے کس کو, اور عوام کہاں کھڑا کرتی ہے کس کو. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جی اب پکڑ دکڑ کا کام شروع ہو گیا, اب خدا خوفی جو سا ہے بہت ضروری ہو گئی ہے, خدا خوفی کر لیں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.